اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ دعائیں۔ ہماری گفتگو کتاب مقدمات میں چل رہی تھی جملوں کے احکام کے بارے میں۔ کس چیز کے بارے میں؟ بتایا تھا کہ جملہ پہلے بھی بتا چکے تھے کہ جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں۔ جملے یعنی ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، ان کا اعراب محلی ہوتا ہے۔ یاد نے بتایا تھا مبنی کلمہ وہ کلمہ ہے جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بھی نہیں بدلتا، بس کیونکہ وہ معرب کے مقام پہ آتا ہے تب اس کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس محل اور اس مقام کا اعراب ہوتا ہے، اس مقام کا اور اس محل کا اعراب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جملے بھی مبنی کلمے کے حکم میں ہیں، جملے بھی مبنی کلمے کے۔ بتایا تھا کہ جملے محلی اعراب ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ ٹھیک ہے، یا تو محلی اعراب ہوگا جملوں کا یا محلی اعراب نہیں ہوگا۔ بتایا تھا کہ 7 جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب ہوتا ہے اور 7 ہی جملے ایسے ہیں جن کا محلی اعراب نہیں ہوتا۔ تو ہم نے یہ بات لکھوا دی تھی کہ وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ جملے جن کا اعراب نہیں، چلیے اس کی ہیڈنگ ایسے بنا دیتے ہیں، وہ جملے جن کا اعراب محل اعراب ہوتا ہے۔ بتایا تو کون کون سے جملے تھے وہ؟ جملے خبر، پہلا جملہ خبر، وہ جملہ جو خبر، وہ جملہ جو خبر، اعراب کیا ہوگا اس کا؟ جی محلی اعراب کیا ہوتا ہے جملہ خبر کا ناز فاطمہ؟ مبنی مبنی تو ہونا ہے، محلی اعراب کیا ہوگا؟ جملہ جو خبر واقع ہے اس کا محلی اعراب کیا ہوگا؟ جی محلہ مرفوع اور محلہ منصوب بھی ہوتا ہے۔ قصہ کہاں تھی آپ؟ محلہ مرفوع کہاں ہوگا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محلہ مرفوع کب ہوتا ہے؟ جب مبتدا کی خبر جی حروف مشبہہ بالفعل کی خبر اور لا نفی جنس کی خبر۔ لا نفی جنس کی خبر، ٹھیک ہے جی۔ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے، پتہ ہے جی۔ حروف مشبہات بالفعل کا اسم منصوب خبر مرفوع ہوتی ہے، لا نفی جنس کا اسم منصوب خبر ہوتی ہے۔ اب اگر ان کی خبر کے ساتھ ناز فاطمہ دلگیر صاحب ان کی خبر اگر جملہ واقع ہو، ظاہر سی بات ہے جملہ ہوتا ہے مبنی کلمے کے حکم میں، تو اگر ان کی خبر جملہ اتفاق شبہ جملہ بھی اگر ہے تو محلہ مرفوع ہوگی۔ مبنی مرفوع
محلن منصوب کب ہوتی ہے؟ محلن مائک کس کا ٹک رہا ہے؟ محلن منصوب، ٹھیک ہے. آپ جان خبر کی بات چل رہی ہے، جملہ خبر یہ افعال ناقصہ کی خبر، حروف شبیہ پہ ایسا لائن جس لائنہ کی جنس کی خبر مرفوع ہوتی ہے. حروف شبیہ میں حروف شبیہ میں ایسا اور افعال متعارضہ آپ جانتے ہیں کہ افعال ناقصہ کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی ہے، حروف شبیہ میں ایسا کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی ہے، افعال مقاربہ کا اسم مرفوع خبر، لیکن اگر ان کی خبر جملہ واقع ہو، ان کی خبر جملہ ان کی خبر واقع ہو. جنگیر صاحب آپ کا نیٹ ورک پرابلم ہے، دوبارہ جوائن کیجیے، آواز ٹکرا رہی ہے یا مائک ٹھیک ہے. ہم سب جانتے ہیں خبر کتنی ہوتی ہے کل ملا کے، اگر خبر گننے بیٹھے تو کتنی ہوتی ہیں؟ 6 ہوتی ہیں خبر. وہی ایک خبر مبتدا کی خبر ہوتی ہے، حروف مشبہات بالفعل کی خبر ہوتی ہے، لائن نفی جنس کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر، حروف شبیہ باللیسا کی خبر، افعال مقاربہ کی خبر. اور ہم جانتے ہیں کہ خبر مفرد بھی ہوتی ہے، جملہ بھی اور شبہ جملہ بھی. مفرد ہو تو خبر کا اعراب چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب، چاہے مرفوع ہو چاہے منصوب، لفظاً ہوگی نا منصوب. لیکن اگر خبر جملہ ہو یا شبہ جملہ ہو تو 3 کی محلن مرفوع اور 3 کی محلن منصوب. ٹھیک ہے نہیں؟ منصوب. مثالیں زید قائم تو مبتدا خبر نارملی والی ہے، زید جملے کی مثال دے رہی ہے نا، ادھر دے دیتا ہوں آپ یہاں لکھ لیجیے گا. کہاں لکھیں گے آپ کاپی میں؟ یہاں. ٹھیک ہے، آج 24 تاریخ ہے 22. ٹھیک ہے، میں یہاں مثال لکھتا جا رہا ہوں، آپ اس کے آگے لکھتے جائے گا. مبتدا کی خبر دیکھیے، ابھی یہ مت لکھیے گا، پہلے غلط لکھواؤں گا، غلط مطلب دوسری جگہ. سعید قائم، سعید مبتدا ہے مرفوع ہے، خبر قائم ہے مرفوع ہے، لیکن یہ خبر مفرد ہے اس لیے. لیکن اگر خبر جملہ ہو، سعید ابو ہو قائم، یا سعید ینصر، کیونکہ جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ ابو ہو مبتدا ہے مرفوع ہے، علامت رفع واو، قائم مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ. لیکن یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہے نہیں، محلن مرفوع ہے، محلن مرفوع ہے. کیوں؟ کیونکہ مرفوع مبتدا کی خبر ہے. جملہ تیرا ینصر فعل ہے، ہوا اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کے جملہ ہے، جملہ فعلیہ. محلن مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ مبتدا کی خبر ہے. یہاں لکھنا یہ ٹھیک ہے. محلن مرفوع، ابو قائم اور ینصر محلن، یہ دو جملے، یہ جملہ اسمیہ یہ جملہ فعلیہ محلن مرفوع ہے کیونکہ یہ جملہ مرفوع خبر ہے، ان کا محلی اعراب ہوتا ہے. حروف مشبہات بال مٹا دوں یہ، ارے نہیں پورا نہیں مٹانا چاہیے. انا سعیدن، ٹھیک ہے، انا سعیدن قائم. ان کی اسم منصوب خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن یہ خبر مفرد ہے اس لیے لفظاً مفعول ہوتی رہی. ان سعیدن ابوہ قائم، ابوہ مبتدا ہے مرفوع ہے، علامت رفع واو ہے. قائمن کیونکہ مبتدا ہے اس لیے مرفوع ہے. قائمن خبر ہے مرفوع ہے. مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ خبر ہے مبتدا کی، کیونکہ مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی ہے. لیکن یہ پورا جملہ خبر ہے
ان کی خبر ہے قائم خبر ہے إن کی لیکن پورا وہ قائم ملنا خبر ہے ان کی خبر آپ جانتے ہیں محل جملہ اگر ہے تو ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے لیکن کیونکہ یہ جملہ ہے مبنی کلمے کو محلن مرفوع ہے کیا ہے محلن مرفوع یہ جملہ اسمیہ تھا ان سعیدن ینصر ینصر فعل ہوا فاعل فعل اور فاعل جملہ فعلیہ خبر ہے ان کی اور ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے کیونکہ مبنی کلمے کا حکم ہے اس لیے محلن مرفوع ہے سمجھ میں آیا جی دوسری مثال تیسری لائن فی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے ٹھیک ہے لا رجل ابوہ قائم لا رجل ینصر کوئی مرد مدد نہیں کرتا ہے کوئی مرد اس کا باپ نہیں کھڑا ہے کسی بھی مرد کا باپ نہیں کھڑا لا نفی جنس کا اسم چونکہ مفرد ہے مبنی پر فتح ہے لیکن محلن منصوب خبر جملہ ہے مرفوع ہوتی ہے لا نفی جنس کی خبر یا نہیں لیکن اس کی جگہ کیونکہ جملہ ہے مبنی کلمے کے حکم میں محلن مرفوع ہے سمجھ میں آ گیا نہیں جی ہلو قصہ ناس فاطمہ نشاد جی جناب سمجھ آ گیا اب یہ دیکھیں آپ کانا سعید قائمن کانا سعید کانا کا اسم سعید ہے کیونکہ کانا کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتی قائمن کیونکہ قائمن منصوب اس لیے کیونکہ خبر مفرد تھی لیکن اگر جملہ ہو کانا سعید ابوہ قائم تو کانا سعید ینصر تو یہی ابوہ قائم جب ان کی خبر تھی تو محلن مرفوع تھی ان کی خبر ہے تو محلن منصوب ہے منصوب ہوتی ہے کیونکہ ان کی لائش ٹھیک ہے کانا سعید ابوہ قائم کانا سعید ینصر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ جملہ محلن منصوب ہے ٹھیک ہے جی حروف شبیہ لیس ابھی آپ کو یاد ہے نہیں ما زید قائم یا لا قائم ما زید قائم یا لا سعید یا رجل لا رجل اب یہ محل منصوب ہے یہ اس کا اسم مرفوع ٹھیک ہے اور آپ جانتے ہیں فعل مقاربہ خبر ہوتی جملہ ہے فعل مقاربہ کی خبر ہوتی جملہ جملہ فعلیہ میں بھی فقط پہلے مضارع یاد ہے نہیں قادا سعید یا قادا وقاد الولد قادا افعال مقاربہ میں سے سعید اس کا اسم ہے یا فرقو یہ بات یاد ہے بھول گئے کہ افعال مقاربہ کی خبر فقط فعل مضارع ہوتی ہے مفرد جملہ شبہ جملہ والا مطلب نہیں ہوتا فقط جملہ ہوتی ہے نہ مفرد ہوتی ہے نہ شبہ جملہ جملے میں بھی جملہ اسمیہ نہیں ہوتی ہے فعلیہ ہوتی ہے فقط فعلیہ میں بھی فعل ماضی والی نہیں فقط فعل مضارع صحیح تو کانا کا اسم مرفوع یغرق تو فعل ہوا فاعل محلن منصوب سمجھ میں آیا جی تو وہ جملے جو محلی اعراب رکھتے ہیں وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے میں نے اوپر لکھوائے تھے 7 ہیں 7 کے نام لکھوا دیے تھے پہلا جملہ حکم آج لکھوا رہے ہیں حکم بتا دیا تھا حکم تب بھی لیکن جملہ اگر خبر واقع ہو تو محلن مرفوع بھی ہو سکتا ہے منتہا ہمیشہ والا پہلے یاد رکھنا کہ جملہ مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں جملے مبنی کلمے کے حکم میں ہوتے ہیں لہذا ان کا اعراب محلی ہوتا ہے وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے اگر وہ جملے ان میں سے ایک ہے جملہ خبر وہ جملہ جو خبر واقع ہو حکم کیا ہے اس کا اعراب محلی ہوتا ہے تو کون سا ہوگا یا مرفوع یا منصوب مرفوع ان 3 صورتوں میں منصوب ان 3 صورتوں میں باقی آپ جانتے ہیں دوسرا جملہ کون سا ہے جملہ حال جی جملہ
آپ سب جانتے ہیں جملہ اگر حال ہوتا ہے منصوب، حال کا مطلب ایک اعراب ہے بھائی، خبر کے جو اعراب تھے نا، کسی کی خبر مرفوع کسی کی خبر منصوب، اس لیے جملہ اگر خبر واقع ہو تو کہیں پہ محلن مرفوع ہوتی ہے، کہیں محلن منصوب ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ حال کی ایک ہی شکل ہے، حال کی ایک ہی شکل ہے منصوب۔ ناز فاطمہ کے ساتھ جی آپ کیا جانتی ہیں جملہ کے حال کے بارے میں؟ حال فقط ایک ہی پد ہے، نہ منصوب ہی ہوتا ہے، حال فقط معلوم منصوب ہوتا ہے نا، نہیں منصوب ہوتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، لیکن اگر جملہ حال واقع ہو تو محل منصوب ہوگا، تو معلوم منصوب ورنہ ہوتا رائت زیدن راکبن میں راکبن حال ہے منصوب ہے تو محل تھوڑی منصوب ہے، وہ محلی اعراب جب بھی ہوگا جب جملہ محل ہوا واقع ہو، تو جملہ حال کا اعراب، تو آپ کا مائک ڈسٹرب کر رہا ہے دیکھیے صاحب، محلن مثال کے طور پر عسى ان تكرهوا شيئا، عسى ان ٹھیک ہے، تکرہو، عسى ان تکرہو، یہ کو جمع ہے نا، عسى ان تکرہو شیئا، عسى ان تکرہو شیئا، ٹھیک ہے، امید ہے، ایسا ممکن ہے، ان تکرہو کہ تمہیں برا لگے، شیئا کوئی چیز آپ کو بری لگے، ممکن ہے، ناز فاطمہ کے ساتھ دلگیر صاحب نشاد، ممکن ہے آپ کو کوئی چیز تک ان تکرہو کہ تم ساتھ شیئا کسی چیز کو کریم جانو، برا جانو، ممکن ہے، ہوتا ہے ہر چیز، ہر انسان ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کے لیے بری سمجھ رہا ہو، لیکن ہمیشہ جسے آپ برا سمجھو برا ہی تھوڑا ہی ہوتا ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ممکن ہے، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ہمارے لیے اچھا بھی ہو، تو وہ خیر لکم۔ ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیے عسى شاید ان تکرہو شیئا کسی چیز سے آپ کو نفرت ہو، بری لگے، وہ در حالی کہ خیر لکم وہ تمہارے لیے اچھی ہو، مثال کے طور پر اللہ کے جو بہت سے احکام ہیں، انسان سوچتا ہے یار یہ تو سختی ہے، یہ تو ہو سکتا ہے اس کا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ بھی کرو، مثال کے طور پر سب سے اہم چیز جو آتی ہے احکام میں خمس ہے، زکوٰۃ ہے، انسان محنت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، کماتا ہے، اب وہ یار خمس بھی دینا پڑے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بری لگے، سخت لگے، لیکن در حالی کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے، کیونکہ ہم ہر چیز کا نہیں جانتے، جو انسان نہیں جانتا کسی چیز کے بارے میں اسے غلط سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی اچھائی پتہ لگ جائے کہ خمس نکالنے کے کیا فائدے ہیں، یا زکوٰۃ نکالنے سے آپ کے مال میں کتنی برکت ہوتی ہے، یہ سب تو پھر وہ تھوڑی بری لگے گی، ممکن ہے کہ آپ کو کوئی چیز عجیب بری لگے، پسند نہ آئے، لیکن وہو خیر لکم، وہو خیر لکم، جملہ حال، تو یہ واو اسے کہتے ہیں عسى ان تکرہو شیئا، پھر واو کہتے ہیں واو، کیونکہ یہ یاد رکھنا کہ جب جملہ حال واقع ہوتا ہے چاہے، ٹھیک ہے، اور وہ جملہ اسمیہ ہو، جملہ اسمیہ ہو تو اس میں واو کا لازم ضرور ہوتا ہے، واو حالیہ ہوتے ہیں اسے، واو حالیہ، ہوا مبتدا خیر خبر، لکم جار و مجرور خیر سے متعلق، ہوا خیر مبتدا خبر، مبتدا خبر مل کے جملہ محلہ کیوں؟ کیونکہ حال واقع ہو رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ بولیے ٹھیک ہے، آئیے تیسرا جملہ جس کا محلی اعراب ہوتا ہے دکھوایا تھا آپ نے، کیا وہ جملہ جو مفعول بہ واقع ہو، جملہ مفعول بہ،
آپ سب جانتے ہیں اس کا بھی ایک ہی صورت ہے، مبتدا خبر کی طرح نہیں ہے کہ خبر کسی کی مرفوع ہوتی ہے کسی کی منصوب، حال ہمیشہ منصوب ہوتا ہے۔ مفعول بھی آپ مفاعل وہ پڑھ کے آئے منصوبات میں، منصوبات پڑھے، منصوبات 14 ہیں، 5 تو مفعول ہیں، ان میں ایک مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ جملہ جو مفعول بھی واقع ہو جائے تو جب مفعول بھی منصوب ہوتا ہے تو وہ جملہ بھی منصوب ہوگا یا نہیں؟ ہوگا جی تو اس کا حکم کیا ہے؟ محلہ منصوب منصوب حالت منصوب ہو گئی۔ یہ بھی محلہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قل کہہ دیجئے، اب جو انسان کوئی بات کہتا ہے تو کیا وہ خالی سعیدون کہتے کہ رک جاتا ہے؟ جملہ کہتا ہے پورا، جی کالا فلا، فلا نے کہا، تو جو بات کہی جاتی ہے وہ پوری بات ہوتی ہے نا، لفظ تھوڑی ہوتا ہے، پوری بات ہوتی ہے، وہ جملہ ہوتا ہے پورا پورا۔ اگر آپ کچھ بولیں گے کہ میں نے فلا نے فرمایا، فلا نے کہا، تو فلا جو کہتا ہے پورا جملہ ہی تو کہتا ہے جی۔ اور آپ کیا کہا؟ مفعول بہ تو ہوگا وہ جملہ جی۔ قل فعل ہے، انت فاعل ہے، تم کہہ دو، الروح مبتدا، الروح مبتدا، من امر ربی خبر، ٹھیک ہے، من امر ربی، من امر ربی، ٹھیک ہے۔ الروح من امر ربی جملہ ہے کہ نہیں؟ جی ہے۔ قل تم کہہ دو، کہنا کیا ہے؟ یہ کہنا ہے، جملہ ہے نا پورا، مفعول ہے نا، مفعول قول کہتے ہیں اسے۔ اگر دلگیر آپ مائک آن نہیں کیجیے، جب نیٹ ورک اتنا ڈسٹرب ہے، آواز ٹکرا رہی، ریکارڈنگ بھی گڑبڑ کرے گی۔ الروح من امر ربی پورا جملہ ہے کہ نہیں؟ جب کوئی بات کہتا ہے تو پورا جملہ ہی تو کہتا ہے، تم یہ کہہ دو، مفعول ہے نا قل کا، مفعول بہ۔ اب آپ جانتے ہیں مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اور یہ جملہ کا اعراب مبنی ہو، وہ مبنی کے حکم میں ہے، محلی ہوتا ہے، تو محلن کیا ہوگا؟ یہ منصوب ہوگا۔ چوتھا جس کا محلی اعراب ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ، جملہ مضاف الیہ۔ آپ سب جانتے ہیں مضاف الیہ کا کیا حکم ہے؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نہیں؟ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے نہیں؟ جی۔ اب اگر مضاف الیہ جملہ ہو، مضاف الیہ اگر جملہ ہو تو اس کا محلن کیا ہوگا؟ مجرور۔ احسن، محلن مجرور۔ دیکھیے میں نے ہر جگہ کیا لکھا؟ محلن محلن محلن، جی جناب، ٹھیک ہے۔ یہ اس لیے لکھا ہے محلن کیونکہ بات جملے کی چل رہی ہے، بات جملے کی چل رہی ہے۔ مفرد اگر یہ چیزیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے، مفرد ہے تو اعراب ظاہر ہے، مفرد اگر ہے تو لفظاً مرفوع رہے گا، لفظاً منصوب رہے گا، ٹھیک ہے، لفظاً یا تقدیراً جو بھی محلی نہیں رہے گا پھر اعراب محلن محلن مجرور، ٹھیک ہے۔ اذا زلزلت الارض، اذا کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اذا مضاف واقع ہوتا ہے، اذا مضاف واقع ہوتا ہے، اور یہ جملے کے اوپر آتا ہے محلن منصوب۔ دیکھیے اذا زلزلت الارض، اذا زلزلت الارض زلزالها، زلزلہ یزلزل، زلزلہ مجهول کیجئے، زلزلت زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت، زلزلت فعل ہے، ماضی ہے،
چوتھا صیغہ ہے. ارضو اس کا فاعل ہے، زلزالہ مفعول به ہے، فعل فاعل مفعول نہیں، مفعول مطلق ہے. ٹھیک ہے، اذا زلزلت الارض. بہرحال جملہ ہے کہ نہیں؟ اذا ہوتا ہے مضاف، اذا ہوتا ہے. اب جب یہ مضاف ہے اس جملے کی طرف تو بتائیے اس جملے کا اعراب کیا ہوگا؟ پھر مضاف کے ہونے کی بنا پہ مجرور ہوگا نہیں ہوگا؟ چونکہ یہ جملہ ہے تو محلن مجرور ہوگا، کیونکہ یہ جملہ ہے اس لیے محلن مجرور ہوا ہے. صحیح ہے نہیں جی؟ مٹا دوں یہ لکھ لیا نا، پھر آپ نیچے لکھیے گا، میں اوپر لکھوں گا مٹا کے. بالکل مٹا دوں جی. دیا جی. پانچواں ہے جملہ تابع مفرد. جملے یعنی وہ میں نے کیا بتایا تھا؟ جو مفرد تھا وہ جملہ جو مفرد کا تھا مفرد کا تابع ہو. اس کا کیا حکم ہے پتہ ہے؟ اس کا خبر میں تو دو ہی تھا، کیونکہ بعض کی خبر مرفوع ہوتی ہے، بعض کی منصوب. لیکن مفرد جملہ جو مفرد کا تابع ہو رہا ہے، اس مفرد کا اعراب رفع بھی ہو سکتا ہے، نصب بھی اور جر بھی ہو سکتا ہے. بھائی ایک جملہ ہے، آپ اس کو صفت بنا رہے ہیں مفرد کی، تو مفرد جو کلمہ ہے کہیں تو ہو سکتا ہو منصوب ہو، کہیں مجرور ہو، کہیں مرفوع ہو. جو مفرد کا اعراب ہوگا وہی اس جملے کا ہوگا جو اس کا تابع واقع ہو رہا ہے، جو اس کا. کل میں نے ایک مثال دی تھی، کل مطلب گزرے ہوئے جلسے میں کہ اعملوا لیومن، اس دن کے لیے عمل انجام دو. تو لیومن جار و مجرور ہے نہیں، یوم مجرور ہے. اب اس یوم کی میں صفت لائے، اس یوم کی وہ جملہ ہے، صفت اس کی جملہ لے آئیے آپ جی. تذخر له الذخائر، جس کے لیے ذخیرے کیے جاتے ہیں، خزانے جمع کیے جاتے ہیں، اس دن کے لیے اعمال انجام دو. تو اس یوم اس دن کی صفت کیا ہے؟ جس دن خزانے، جس دن کے لیے خزانے جمع. یہ جملہ ہے یا نہیں؟ جملہ صفت واقع ہو رہا ہے. تابع تابع تو 5 ہے نا جی. نعت ہے، عطف بیان ہے، عطف نصب ہے، بدل وغیرہ. آپ اس مفرد کے اوپر اگر کوئی جملہ بھی عطف کریں مثلا، لیکن یہاں صفت لائے تو جو اعراب مفرد کا ہے وہی اس کا ہوگا. لیومن مجرور ہے تو اس کی صفت بھی جملہ اگر ہے تو محلہ، اور اگر یہ مفرد منصوب ہوتا تو بھی منصوب، یہ مجرور ہوتا تو یہ منصوب. ٹھیک ہے، مرفوع ہوتا تو بھی مرفوع. آغا وہاں چوتھا رہے گا نا؟ کہاں 2 3 4 5 وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو. مثال کے طور پر میں کہوں اعملوا، اعملوا لیوم. اب یہ تو مفرد ہے نہیں، مفرد ہے تبھی تو مجرور ہے لام کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے تبھی تو مجرور ہے یہ. جی. حرف جر ہے تبھی تو یہ یوم مجرور ہے. اعملوا لیوم، ٹھیک ہے. تذخر له الذخائر، کیا تذخر ذخیرہ کیے جاتے ہیں، لہو اس دن کے لیے، کیا الذخائر تذخر له الذخائر. اب آپ یہ دیکھیے تذخر فعل ہے نہیں، الذخائر اس کا نائب فاعل ہے کیونکہ فعل مجهول ہے نا. تذخر ذخائر اس کا نائب فاعل ہے، له جار و مجرور تذخر سے متعلق ہے. تو یہ فعل مجهول اور نائب فاعل پورا جملہ ہے نہیں. یہ جملہ، یہ پورا جملہ تابع ہے یا نہیں؟ تابع یعنی توابع میں سے ایک ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. توابع میں سے ایک ہے، یہ کیا ہے؟ صفت ہے. صفت. اس کی
یوم کی، یوم ہے مفرد، تو یہ جملہ جو ایک مفرد کا تابع ہے، بھائی جو جس کی صفت ہے، صفت توابع میں آتی ہے، یہ جملہ صفت ہے تو تابع ہے جی ہے اور تابع، اب کم سے کم اعراب میں تو سارے توابع اتباع کرتے ہی ہیں مطبوع کی، تو یہ تابع اپنے مطبوع کی اتباع کرے گا کہ نہیں؟ مطبوع ہے مفرد، مفرد ہے مجرور، تو اس کا بھی، لیکن اگر یہ مرفوع ہوتا تو یہ بھی مرفوع ہوتا، یہ منصوب ہوتا۔ مثال کے طور پر میں کہوں جا، صحیح صحیح ادھر دیکھیے، جا رجل، اس لیے چاہے لکھ لینا چاہے مت، جا رجل، جا پہلا رجل مفرد ہے، میں کہوں الذی ابو ہو الذی ابوہ عالم، اب الذی ابوہ عالم پورا جملہ ہے، الذی ہے موصول، ابوہ عالم مبتدا خبر، جملہ ہے صلہ، کیونکہ صلہ ہمیشہ جملہ، الذی کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، موصول صلہ یہ سب مل کے پورا جملہ صفت ہے رجل کی۔ میرے پاس ایک ایسا مرد ہے کہ جس کا باپ صفت ہے نہیں، تو یہ تابع ہے یا نہیں رجل کا؟ اور رجل ہے مفرد اور وہ ہے مرفوع، تو یہ مرفوع ہے تو یہ مرفوع ہوا ہے یا نہیں؟ اور اگر میں تو یہ ہو گیا محلن مجرور، یہ ہو گیا محلن مرفوع، کیونکہ رجل کا تابع ہے۔ اور اگر یہی رجل ایسے ہوتا، رأیت رجلن، رأیت فعل و فاعل، رجلن مفعول ہوتا، مثال کے طور پر رأیت رجلن، اور یہ رجلن کی صفت ہے۔ اب یہ ابو الذی ابو عالم محلہ وہ جملہ بولیے، وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو، وہ جملہ جو مفرد کا تابع واقع ہو تو اس کا بھی محلی اعراب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مثال بعد میں لکھنا، میں نے وہ حکم تو لکھا ہی نہیں، مفرد کا جو مفرد کا اعراب مبنی پر کیا ہوگا؟ محلہ مجرور مجرور نہیں، ابھی میں نے تین مثالیں دی آپ کو، وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو، جو اعراب مفرد کا ہوگا، جملہ بھی محلن وہی ہوگا۔ اب اگر مفرد منصوب ہے تو جملہ محلن منصوب، اگر مفرد مرفوع ہے تو یہ جملہ بھی محلن، اور اگر مفرد مجرور ہے تو یہ بھی محلن مجرور، مفرد کا تابع ہے نا، جیسا مفرد ہوگا ویسا جملہ ہوگا جناب۔ یہ ہے جو وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو، مفرد کا تابع ہوگا، مفرد مرفوع ہے تو یہ اسی کی اتباع میں مرفوع ہوگا محلن، مفرد اگر منصوب ہے تو جملہ جو اس کا تابع ہے اس کی اتباع میں محلن منصوب ہوگا، اگر وہ مجرور ہے تو یہ محلن مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے نہیں جی؟ سمجھ میں آیا؟ تو 5 ہو گئے، 2 جملے کل لکھوائیں گے، 7 جملے ہیں جس میں سے 5 کا ہم نے 7 تو لکھوا دیے تھے پچھلے جلسے میں، وہ جملے جن کا محلی اعراب ہوتا ہے 7 ہیں، نام لکھوا دیے تھے، آج ہم نام کے ساتھ ان کا حکم بھی لکھوا رہے ہیں۔ جملہ اگر حال واقع ہو تو حکم کیا ہے؟ محلن منصوب ہوگا، جملہ اگر مفعول بہ واقع ہو تو کیا ہوگا؟ محلن، کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، وہ جملہ جو مضاف الیہ واقع ہو کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے تو جملہ پھر محلن، کسی نے کہا ہی نہیں کہ میں نے غلط لکھا ہے، کتنی غلط بات ہے، میں نے منصوب لکھ رکھا، کسی نے بتایا نہیں، محلن مجرور، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، بتایا میں نے، جی مضاف الیہ واقع ہوگا، یہ زلزلت الارض زلزالہ جملہ پورا پھر اذا مضاف ہے تو یہ جملہ مضاف الیہ ہو رہا ہے تو محلن مجرور ہوگا، کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ لیکن وہ جملہ جو مفرد کا تابع ہو تو پھر اس کی اتباع میں جو مفرد کا اعراب ہوگا وہ اسی پر مبنی ہوگا، جملہ اسی پر محلی اعراب ہوگا۔ یہ 5 جملے اپنے حکم پڑھ لیے، چھٹا 7 انشاءاللہ
ٹھیک ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد رسول سمرین رئیسہ سردی زیادہ مان گئے آپ لوگ. انسان نہیں مولانا نیٹ ورک خراب ہو گیا تھا. سلامت ہیں.